الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين بالمقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صلوات محمد وعلى پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں ان مجالس اعزاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے باقیان مجلس کی اس پر خلوص نوکری اور ذاکرین مجلس کی اس نیاز مندی کو سننے والوں سمیت امام حسین کا خالق قبول فرمائے اور ان اجتماعات کو جو در اصل عصر عاشور کی تنہائی کا صدقہ ہے شہزادی کونین نظر بد سے محفوظ رکھے. میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ تقاریر میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر اسلام رونق زمین و آسمان محبوب الہ العالمین ترجمان مشیت محافظ توحید مولاؤں کے مولا حضرت رسول ثقلین کے حمایت کی وجہ سے علی کی دشمنی کا آغاز ہوا. اگر میرا مولا علی حمایت پیغمبر میں دعوت ذوالعشیرہ میں نہ اٹھتا تو لوگ علی کے دشمن نہ ہوتے. لوگ اس لیے پریشان تھے کیونکہ سامعین گرامی بزرگوں کا ہنر بچوں کا عیب ہوتا ہے اور بچوں کا ہنر بزرگوں کا عیب ہوتا ہے.
اچھی ہاکی کھیلنا یہ بچوں کا ہنر ہے، اور اگر کوئی بڈھا بھاگنا شروع ہو جائے، بھائی آپ بھاگنے والے بڈھوں پہ آج تک لعنت نہیں بھیجتے ہیں، اس کا بھاگنے سے کیا کام؟ ہم ذرا دھکا لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی خدا تعالی اپنے ارادے میں شامل ہونے کا ثواب عطا کر دے۔ جیسے اللہ تو صلوات بھیج ہی رہا ہے، ہم بھیج کے اس کے ارادے میں اپنا ارادہ شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ علی کے دشمنوں پہ تو لعنت بھیج ہی رہا ہے۔ کل گنتی کے 3 کام ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ لاہور کے ایک سکول میں دورے پر تشریف لے کر آئے، سامنے بچے بیٹھے ہوئے تھے، سارے بچوں سے کہا قبلہ آ گئے ہیں، تالیاں بجاؤ، استقبال کرو، سرکار آ گئے، 19ویں صدی کے بہت بڑے مفکر اور عالم اسلام کے بہت بڑے فرمانروا اور بہت بڑے فاوازین سکالر عالم دین وہ تشریف لائے۔ پھر بچوں کو اسمبلی میں اکٹھا کر لیا گیا، پھر بچوں سے کہا گیا آپ سوال پوچھئے۔ بچوں نے سوال پوچھنا شروع کیا۔ ایک بچے نے پوچھا مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں؟ قبلہ نے فرمایا 3۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حج۔ ایک بچے نے پوچھا حج کون سے مہینے میں کیا جاتا ہے؟ اور ذی الحجہ۔ بچے پوچھتے رہے، قبلہ بتاتے رہے۔ ایک سید بچہ بیٹھا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے کہا مودودی صاحب اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور ہے یا نہیں آپ بتا، جس سے اللہ نے دباؤ لی ہے وہ میرے ساتھ بولے مودودی صاحب مودودی صاحب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قبلہ حیران ہوئے، کہا یہ بچہ شیعہ ہے؟ اس قوم کی پہچان علم ہے، جہاں سوالوں کے گلے کھوٹ دیے جاتے ہیں وہاں نسل جاہل پیدا ہوتی ہے۔ علی نعرہ حیدری۔ اس بچے نے کہا مولوی صاحب میں صرف شیعہ نہیں سید بھی ہوں۔ مودودی صاحب نے فوراً پینترا بدلا، پھر سید کو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ بتائیے نا کہ اللہ اس وقت بسم اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مودودی صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ اس نے قبلہ قرآن میں ہے۔ مودودی صاحب مفسر قرآن پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ مفسر قرآن 6-7 سال کے سید بچے کے آگے گنگا ہو کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ نہیں ہو سکتا، مخلوق کو کیا پتا؟ اس نے کہا چپ کرو مودودی صاحب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی 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 سارے مل کر حسنان کا بابا علی علی کعبہ کا کعبہ علی زہرا کا شوہر علی کعبہ کا جوہر علی علی حیدری
ڈر بچوں کا عیب ہے۔ مجلس کا کوئی فقرہ سن کر کسی منجھے ہوئے بزرگ کا سبحان اللہ کہنا ہنر ہے، اور جہاں سارے بزرگ چپ ہوں اور ایک بچہ بولے جا رہا ہو واہ 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 واہ، وہاں اس کا باپ بیٹھا ہوگا تو وہ اسے کہے گا، کیونکہ باپ کو بچے کی ذہانت پر شک ہوتا ہے۔ اشیر کے 40 بڈھوں میں ایک علی بول رہا تھا، دعوت اشیرہ میں 40 بڈھوں کے اجتماع میں ایک علی بول رہا تھا۔ ابو طالب سے کہو چپ کرا دے، چپ وہ کرائے جسے بچے کی ذہانت پہ شک ہو۔ عمران کو پتا تھا اس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہے۔ اس نے دیکھیے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو گنگے تھے، اگر کوئی بچہ آتے ہی بول پڑے گڈ مارننگ، اوپر والوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ پیدا ہوئے تو گنگے تھے، پیدا ہوئے تو کمزور تھے، پیدا ہوئے تو نجس تھے۔ اپنے آپ کو علی سے ملاتا ہے ملا، وہ پیدا ہوا تو محمد کو قرآن سنا رہا تھا، وہ جھولے میں تھا تو کلہ اشتر جی رہا تھا، اور وہ دنیا میں آیا تو کعبے کو پاک کر رہا تھا۔ قرآن کی قسم اہل بیت کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ سلامت آباد جائے، میں جو فکرہ کہوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے منبر پہ کہا ہے اہل بیت کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھے بندے چپ کر گئے ہیں، کئیوں نے انگلیاں دانتوں میں لے لی ہیں۔ یہ یوسف کا قصہ تو نہیں، علی کا قصہ۔ کہاں یوسف کہاں علی؟ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے علی ہے۔ بے شک جو مانتا ہے ایک ہندو کا شعر پڑھتا ہوں کہ ہندو ہے، ہندوستان کا ہے، کہتا ہے کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے۔ کئی بندے کوڑیاں شکلیں کر کے بیٹھے ہوئے، کتنا میٹھا مکارا لیا بولا کر۔ آج کل حالات خراب ہیں، مکارا نہ بندہ چوکوں میں تلاشی ہو سکتی ہے۔ کتنا میٹھا اکرم بھائی، کتنا میٹھا سناؤ، کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا۔ حیدری امام صاحب آپ سلام۔
ہے. کوئی ایک ہندوؤں کا شعر کوئی سنا دے اپنے پیروں کی شان میں. انہوں نے اپنے پیر بھائیوں کے لیے کوئی شعر نہیں کہا. ان کا ان کا ہمارا اسٹیٹس تو برابر ہے. یہ بھی لالا جی ہم بھی لالا جی. یہ بھی بتوں کے سامنے جھکنے والے ہم بھی بتوں کے سامنے جھکنے والے. یہ بھی کنکر کو شنکر ماننے والے. یہ بھی لکشمی دیوی کے پیچھے بھاگنے والے. دولت کے مندروں میں سجدہ کرنے والے. پیسے کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والے. علی اور اس کی اولاد کے لیے جتنا ہندو سکھ عیسائی ہر مذہب کے لوگوں نے سلام کیا حد کر دی. شاعر ہے وہ کہتا ہے سورج روز ضرورت کا تیزاب اڑیلتا ہے. ناد علی پڑھ لے یہ انگارہ خود شیتل ہو جائے گا. ناد علی پڑھ لے یہ انگارہ خود شیتل ہو جائے گا. جو افکار چلی آپ کی نظر کرتا ہوں. ناد علی پڑھ لے یہ انگارہ خود شیتل ہو جائے گا. فکر نہ کر پیاسی دھرتی شبھ دن آنے والا ہے. فکر نہ کر پیاسی دھرتی شبھ دن آنے والا ہے. شاہ کے غم میں روؤں گا تو سب جل تھل ہو جائے گا. شاہ کے غم میں ٹھہرو. شاہ کے غم میں روؤں گا تو سب جل تھل ہو جائے گا. نام مہندر اشک ہے لیکن حیدر کا شیدائی ہوں. نام مہندر اشک ہے لیکن نام مہندر اشک ہے لیکن حیدر کا شیدائی ہوں. میرے بارے میں سوچے گا تو پاگل ہو جائے گا. تیری سمجھ میں بھی نہیں آؤں گا. اس لیے میرے محترم اور مکرم شامل علی کی شان کا مالک ہے. بچپن میں اٹھا رسول کی حمایت میں بولا میں آپ کی مدد کروں گا. انا ناصروں کا یا رسول اللہ. اسی لیے تو ہمیں یا رسول اللہ کہنے والے پیارے لگتے ہیں. ایسے نہیں ہم نعرہ لگاتے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی, کیونکہ جو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے علی کی سنت پہ عمل کرتا. میں نے ایک مسلمان بچے کو دیکھا وہ یہاں پر ایک چمکیلی چیز لگا کے پھر رہا تھا دل کے اوپر. میں نے کہا ادھر آؤ یہ کیا ہے؟ اس کا نالائن مبارک. میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. اس نے کہا شکر کس چیز کا؟ میں نے کہا تمہیں جوتی کی شبیہ سمجھ میں آ گئی ہے. سمجھ نہیں اب رسول یہی تھوڑی پہنتے تھے جوتی کی شبیہ. جوتی کی شبیہ سمجھ میں آ گئی. اور دیکھیے ایک کلیم بولا بھرے مجمع میں میں آپ کی مدد کروں گا. رسول نے کہا انت ولی و وصی و خلیفتی. تو میرا ولی ہے, تو میرا وصی ہے, تو میرا خلیفہ ہے. 6 علم کھڑے ہیں میرے سامنے اور اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں بھی بنی کھو گئی. ابو لہب جال کے اٹھا اور جاتے جاتے ابو لہب نے ایک فکرہ کہا. ابو طالب کہنے لگا لو ابو طالب آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. جملہ کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز ہے علی ولی اللہ. ابو لہب کی سمجھ میں آ گیا, ملا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو معلوم ہو
سوال آ رہے ہیں جی ہاں میں وہ تہاڈا معاملہ جان کرنا ہاں بالکل میں تمہیں لکھیا دیا تو جان لو ہاں بالکل یہ نہیں جان بالکل صحیح 1994 تو جی سنو جی فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں ٹھیک ہے فقیر لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں علی ولی کا وظیفہ تصویر کرتے ہیں واہ واہ ملا کو عداوت ہے پرانی علی سے ذکر علی پہ بے شمار جنہ جنہ تھوڑیاں بابا نے جنہ جنہ لاہور بول کے آئے ہیں پورا دور لانا پتا لگے سرکار نو نظر ابھی ڈبے والے کہڑے ہیں صدقے یا علی قربان یا علی ابو لہب کو پتہ چل گیا کہ نبی نے علی کے لیے کوئی ایسا اعلان کیا جس کے لیے اب ابو طالب بھی اطاعت کرے گا علی کی ولایت علی کے باپ کو بھی معاف نہیں ہے علی وہ ہے جو اپنے باپ کا بھی باپ ہے سارے بڑا قبلہ علی اپنے باپ کا بھی باپ ہے انا و علی ابو فہذ الامہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں جب علی کے باپ کو ولایت معاف نہیں تو جس کا باپ ہی نہ ہو اس کے علاوہ علی کی محبت کا انکار کوئی نہیں کرے گا ابو طالب نے حکم دیا جاؤ علی بھائی کے پیچھے نماز پڑھو امر بالمعروف نیکیوں کو حکم دے رہا ہے اور قرآن کی قسم یاد رکھنا یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اپنے بھائیوں کو مطمئن کرنے کے لیے مذہب شیعہ کیا ہے وہ سنیے حجت خدا تھا ابو طالب معصوم تھا ابو طالب کوئی بھی دور حجت سے خالی نہیں رہتا بتاؤ محمد سے پہلے حجت کون تھا جس نے نبیوں کے تبرکات رسول کو دیے وہ بادشاہ کون تھا حضرت ابو طالب کئی بندوں کو بات نہیں لگی ہوگی میں قرآن کی طرف چلتا ہوں معصوم کہتے کسے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے اب دلیل نمبر 1 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو اللہ آیت لینے جگہ ٹور گئے تو سب بات ہو جو لے گئی اپنے بندے کو کون لے گئی کون سی ذات جبرائیل لے کے گیا اللہ کہتا ہے میں لے کر گیا کیونکہ جبرائیل معصوم تھا اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے کیونکہ مصطفیٰ معصوم تھا اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا بھئی ایک بی بی تھی جس کا نام تھا مریم نام سنا ہے نا اس کا مطلب ہے مریم کا مطلب ہے کنیز خدا عمران نے منت مانی مالک بیٹا ہے مریم کے باپ کا نام بھی عمران تھا اور نبی تھا نبی نے قبلہ دعا مانگی مالک بیٹا دے اللہ نے بیٹی دے دی
اور یہ کہہ کے دی کہ دنیا کے بیٹے اس کا جواب لانے سے عاجز ہو جائیں گے. اسے بطول بنا رہا ہوں. یہ بطول ہے. بطول کا مطلب ہے جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ، اللہ سے کٹے کبھی نہ. پوری زندگی کے ایک لمحے میں بھی جس بیوی پر عبادت الہی ساکت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں. جس بیوی کو پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، وہ ہوتی ہے بطول. اچھا، پبلک سے تو اس نے جڑنا نہیں تھا. رہتی تھی حضرت زکریا کے گھر، حجرہ بنا ہوا تھا معبد سلیمانی کے پاس. اندر عورت کا داخلہ منع تھا، اس لیے باہر رہتی تھی. منت تھی مجاوری کی تو اس لیے ساتھ رہتی تھی. بالکل قریبی دیوار کے پاس حجرہ. زکریا جاتے تھے مزدوری کرنے، باہر سے تالا لگا جاتے تھے، کیونکہ اس نے باہر نہیں جانا، کسی نے اندر نہیں آنا، کیونکہ یہ بطول ہے. مخلوق سے اس نے جڑنا نہیں. کام ہے اس کا عبادت الہی. 3 دن ہو گئے تھے، زکریا کو کام نہیں ملا تھا، گھر میں بھوک تھی. آج تھکا ہارا زکریا خالی ہاتھ واپس آیا. تالا کھولا، دیکھا مریم کے سامنے کھانا پڑا ہے. حضرت زکریا تب تک بے اولاد تھے اور اب بوڑھے ہو گئے تھے. بیٹا مانگتے ہوئے شرم آتی تھی. کوئی کہتا تھا بیٹا مانگو، کہتا تھا اب موسم گزر گئی ہے. مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے. پوچھا کس نے بھیجے؟ بڑے ناز سے کہنے لگی اس نے. زکریا کی مری ہوئی امید جاگ گئی، وہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. غور ہے یا نہیں ہے؟ وہ بغیر، مولا تمہاری سلامت رکھے، وہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. لیکن کیا میرا یہ مجمع جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان دونوں بطولوں کے فرق پہ توجہ کر رہا ہے؟ یہ مریم کی شان ہے کہ جب زکریا نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا، کیا اس نے بھیجا ہے؟ مجھے دونوں بطولوں کا فرق پتا چل گیا. عیسیٰ کی ماں وہ بطول ہے جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پھنستی ہے. فاطمہ عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، خالق نے معصوم سے رشتہ جوڑ دیا. معصوم جہاں رشتہ نہ ملا، تجویز کو فوراً چھوڑ دیا. قرآن کو پڑھ، قرآن سمجھ، قرآن نہیں بتلاتا ہے. مریم کی فقط شادی ہی نہ کی، قانون ولادت توڑ دیا. اچھا، یہ جو ہماری بیٹیوں کے لیے کہتا ہے شادی جلدی کرو، بہت بڑا تبلیغ. امام حسین آپ کو سلامت ہو، جناب سیدہ طاہرہ آپ کو سلامت ہو، آباد و شاد رکھے. سمیع گرامی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہماری بیٹیوں کے لیے حکم ہے شادی جلدی کرو. اس فکرے کو پیغام سمجھنا. یہ مذہب شیعہ کے ماننے والوں کے لیے علماء کا بھی پیغام ہے، ائمہ کا بھی پیغام. فاستبقوا، جلدی کرو، جلدی کرو. ہمیں تمہاری اولاد پر شک نہیں ہے. معاشرہ خراب ہو گیا. پیٹرول پمپ کی فضا خراب ہوتی ہے، اس لیے ماچس نہیں جلانی چاہیے. آگ بھڑک جانے کا خطرہ ہے. تم کہتے نہیں ابھی تو ہم پڑھائیں گے. اسلام کہتے کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہو گئی تو ذمہ دار تم ہو.
ہماری بیٹیوں کے لیے کہتا ہے شادی جلدی کرو، اور اپنے گھر میں ایک پلی مریم اسی کو کنوارا چھوڑ دیا۔ اللہ میاں مریم کی شادی کرو، کیوں نہیں کراتا؟ علی کی وجہ سے۔ شادی کرتا نہیں وجہ علی، یہ علی کی وجہ سے کیوں نہیں کرتا؟ تو دیکھو بھائی، میں نے بطولیں بنائی ہیں دو، ایک مریم ایک زہرا، شادی کر بھی تو مریم کی تو کسی نبی سے کروں گا، اور اگر اس نبی نے قیامت کے میدان میں کہہ دیا کہ اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، یا علی یا علی یا علی، میں کہہ سکتا ہے نا کہ میری زوجہ بھی بطول ہے، علی کی زوجہ بھی بطول ہے۔ اللہ نے کہا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہم شری برداشت نہیں کروں گا۔ جو نبیوں میں علی جیسا برداشت نہ کرے، وہ مولویوں میں کوئی کیسا برداشت کرے گا جو کہے میں علی جیسا؟ بس ایک دن کنواری مریم چلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، نہانے کے لیے گئی مشرقی مکان میں، پردہ لٹکا لیا، جبرائیل پردہ ہٹا کے آ گیا، علی کی عزت کی قسم پوچھا نہیں آ جاؤں؟ جسے شک ہو میز پر قرآن لے کر آئے، کتابوں سے نہیں پڑھ رہا جو تمہیں نہ ملے، قرآن ہے، آ گیا، بشر بن کر آ گیا، بطولوں کا فرق سمجھ میں آیا۔ یہ نہانے جائے وہ بغیر پوچھے چلا جاتا ہے، زہرا کے ساتھ محمد بھی تھا، علی بھی تھا، حسن بھی تھا، حسین بھی تھا، چادر کے باہر کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اجازت ہے، اجازت ہے، جاؤ پڑھو قرآن۔ حدیث قصہ میں کیا فکر ہے؟ ایک ہے دعائے کمیل، ایک ہے حدیث قصہ، ایک ہے دعائے کمیل، ایک ہے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ کا اسلوب اور ہے، دعائے کمیل کا رنگ اور ہے۔ بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دعائے کمیل ایسی کیوں ہے، حدیث قصہ ایسی کیوں ہے؟ بھائی صاف بات ہے، جب یہ اس سے بات کرتے ہیں تو دعائے کمیل بن جاتی ہے، جب وہ ان سے بات کرتا ہے حدیث قصہ بن جاتی ہے۔ یہ عاجزی کا اظہار کرے تو دعائے کمیل ہے، وہ فضائل پڑھے حدیث قصہ ہے۔ تو اب سنیے کیا فکر کہے جبرائیل نے، میں چھٹا بن جاؤں؟ جاؤ دیکھ کے آنا حدیث کے سامنے، سادسہ چھٹا بن جاؤں، میں چھٹا بن جاؤں۔ قرآن کی قسم شادی وہی فکرے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کے لیے استعمال کیا۔ پانچ وہ ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ جبریل ہو کے کلندر، جبریل ہو کے کلندر کے سگے کوئے شیر یزدانم، حد کر دی ہے کلندر نے خدا کی قسم۔ آیت اللہ وحید خراسانی رحمت اللہ علیہ نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے درس کے اندر یہ فکرہ کہا تھا، لوگوں میں علی کا کتا ہوں۔ اگلے دن آئے تو رونے لگے، کہ کل میں نے بڑی جرات کی، مجھے اشتباہ ہو گیا تھا، وہ تو کلندر کا مقام ہے،
وہ تو کلندر کا مقام ہے. اور کلندر سے بھی کسی خوش آمدی نے کہا تھا کلندر تو علی کی گلی کا کتا کیوں ہے, دروازے کا کتا کیوں نہیں ہے؟ دروازے کا نام آیا, کلندر کانپنے لگا, کلندر کانپنے لگا اور کانپ کے کہتا انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. علی کی یہ مہربانی تھوڑی ہے کہ اس نے مجھے گلی میں آنے دیا ہے, دروازے پہ تو راشی بڑا ہے, دروازے پہ سلمان ہے, ابو ذر ہے, کمر ہے. نہ ایک روپئے کافی دروازے پر شہون جاؤ سرکار, شہون جاؤ. کلندر سمجھ میں آتا ہے. میں ہندوستان گیا قبلہ بتا تھا, دلی گیا, دلی کا نام آیا, مجھے خواجہ نظام الدین یاد آ گیا. میں نے کہا اس کا سلام کر کے آؤں. قرآن کی قسم میں حد ہو گئی, میں نظام الدین کی قبر پہ گیا, مجھے کلندر یاد آ گیا. آپ سوچئے گیا تو نظام الدین کے پاس تھا, کلندر کیسے یاد آ گیا؟ اس کی قبر پہ شعر لکھا ہوا ہے علی کی شان میں, نظام الدین کا شعر لکھا ہوا ہے. پس خردہ سگانے درے توست رشک من, یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچہ ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے. علی کی گلی کا کتا یاد ہے. مولا حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. جناب مریم کے بعد جبرائیل پہنچو. کیا پھونک مار دی. اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول بشر بن کر آیا ہوں. لِأَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, میں خود بھی سوالی ہوں اس دروازے کا, خود بھی ضرورت مند ہوں, باقی بھی جو بے اولاد ہے امام حسین کرم کریں. مرشد جی یہ میرا ہاتھ ہے امام حسین کے روزے پر. یا تو دنیا کے مولویوں سے کہو آیت قرآن سے نکال دیں. جبرائیل کہہ رہا ہے مریم کو میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تجھے بیٹا دوں. میں اشرف بھائی توجہ نہیں کی تھی تو صاحب. لے آہب لکے غلام زکیہ, میں دوں. اللہ میاں کو چاہیے تھا جبرائیل کو پکڑ لیتا, بیٹے تو دیتا ہے کہ میں دیتا ہوں. اللہ نے فکرہ قرآن میں رکھا تاکہ علی کے دشمنوں کا منہ توڑ دے کہ جیسا علی کا شاگرد عیسیٰ جیسے بیٹے دے سکتا ہو, عیسیٰ جیسے بیٹے تو جبریل دے سکتا ہے. لہٰذا لکھے غلام زکیہ, اور 9 مہینوں میں پیدا ہونے والوں انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا. 9 ساعتوں میں عیسیٰ پیدا ہو گئے, 9 ساعتوں میں عیسیٰ پیدا ہو گئے. مریم اٹھی, چھپ گئی کھجوروں کے درمیان فلسطین کی سرزمین پر, یروشلم کے پاس. گھبرائی ہوئی مریم روتی ہے, بچہ دیکھتی ہے. مجھے کسی بشر نے کبھی نہیں چھوا, خدایا میں مریم ہوں, کیا کیا تم نے؟ یا اتنے میں مریم کو بھوک لگنی شروع ہوئی. جبرائیل پھر آ گیا, اٹھو درخت ہلاؤ, کھجوریں گرے گی, اٹھا کے کھا لو. اٹھو. میں نے کہا جبرائیل مہربانی کر, بطول ہے تو توڑ کے دے دے کھجوریں. کہتا ہوگی بطول, نوکر نہیں ہوں اس کا. سمجھ زہرا کسے کہتے ہیں؟ مریم کو کھجوریں توڑ کے نہیں دیتا. بطول کے گھر کیا ہو جاتا ہے, کبھی چکی چلاتا ہے, کبھی جھولا چلاتا ہے. وہاں کہتا ہے نوکر نہیں ہوں, وہاں کہتا ہے نوکر نہیں ہوں.
جہاں کہتا ہے کمی چکی چلانے آیا ہوں، فضا کبھی کبھی جھنک کے کہہ دیتی ہے انتظار کر، میں حسنین کے برتن صاف کر رہی ہوں، میں حسنین کے برتن کیا کہنے فضا کے۔ ایک دن جناب فضا سے کمبر نے یہ کہا، ایک دن جناب فضا سے کمبر نے یہ کہا شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلی ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ خلد بری میں تھک گئے ہو بندہ، خلد بری میں، خلد بری میں اعلی ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ فضا نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ، آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا، صدقے میں فاطمہ کے گئی صاف کہتی ہوں آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں، صدقے میں فاطمہ کے گئی حیدری، صدقے میں فاطمہ کے گئی، صاف کہتی ہوں آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں۔ گھبرائی ہوئی مریم تھام کے جائے گی، سامعین گرامی قدر مریم گھبرائی ہوئی ہے۔ 25 دسمبر کو کھجوریں پک گئی، تو سب کھادیوں سے میرا چند 25 دسمبر یہ عید میلاد النبی نہیں کہ مسلمان لڑ پڑے، یہ عید میلاد المسیح ہے، سارے عیسائی متفق ہیں۔ 25 دسمبر کو آیا تھا، کرسمس والے دن آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی عبادت گھبرانا، بچہ لے کے خاندان میں جا، کوئی پوچھے تو کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ شادی میری اس لیے نہیں کروائی تھی کہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہوتی ہے، دوسرا معصوم ہے نہیں تو شادی کہاں کروں گی؟ زکریا ہے معصوم ہے لیکن مریم کی بہن کا شوہر ہے، اور غیرت اسلام کی دو بہنوں کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرتے، اور شریعت میں سالی بہن ہوتی ہے، سسٹر ان لا، قانونی بہن تھی، شادی ہو نہیں سکتی تھی، معصوم ہوتا تو شادی ہو جاتی۔ بچہ لے کے گھر پہنچ گئی، یہودی آ گئے، کہا ہارون کی بہن یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ اشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں یہ جملہ کہوں گا بڑے آرام سے، لیکن میں نے بندے دیکھنے کے کہاں کہاں علم بولتا ہے علی کا عطا کیا ہوا، کون جست لگاتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ مولویوں ذاکروں کا امتحان لیتے ہیں، اس ایک فکر میں میرا امتحان قبول کر لیں۔ ایسے مریم بچہ لے کر آئی، سامنے سے یہودی آئے، یہودیوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے ہم ماں کے حق میں بچوں کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ بچہ بول پڑا، بچہ بولو بول پڑا، اتنی اب ایک بچے کی گواہی قبول کر لیں، وہ یہودیوں سے بھی بدتر تھے، یہودیوں سے بھی بدتر تھے، وہ بس سامنے آج توجہ، دیکھنا نتیجہ سننا۔ بچہ بول پڑا، مطلب ماں معصومہ تھی۔ کیا دلیل ہے کہ ماں معصومہ تھی؟ بچہ اس عمر میں بولا جب بچے نہیں بولتے۔ اصول تو دیکھو، جس ماں کا بچہ اس عمر میں بولے جب بچے نہیں بولتے تو سمجھو ماں معصومہ ہے۔
تو جو عیسیٰ یہودیوں کے سامنے بولا اس کی ماں کا معصومہ ہونا سمجھ میں آ گیا، اور جو علی محمد کو قرآن سنا رہا تھا فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے، اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوتی، ابو طالب معصوم ہے۔ ابو طالب معصوم ہے۔ ایک اور بچہ بھی بولا تھا، وہ بھی میدان میں بولا تھا۔ شہید محسن نقوی کا شعر ہے، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں، گود میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی۔ آج اس غریب کا دن منایا جا رہا ہے جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگے تو انہیں بڑے بڑے کھلونوں سے بہلاتی ہے، کبھی کچھ کھلاتی ہے کبھی کچھ کھلاتی ہے، دودھ چھوٹ رہا ہے۔ تیرا 12واں امام کہتا ہے اس شہید پر سلام کہ جس کا دودھ حرمت کے تیر سے چھڑایا ہے۔ آج آخر میں زیارت اٹھے گی، کوئی دعا نہیں مانگی جائے گی، رونا ایسے کہ اصغر کی دادی تمہیں خود دعا دے کر جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے علی اصغر کا مصائب شروع کیا ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ سب سے بڑی دردناک شہادت ہے۔ شادی علی اکبر کے سینے سے بھی برچھی نکالی ہے حسین نے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ شیعو کاش تو مجھے دیکھتے میں اکبر کے سینے سے کیسے برچھی نکال رہا تھا۔ مولا نے یہ بھی نہیں کہا کاش تم دیکھتے میں قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھا رہا تھا۔ واحد شہید ہے علی اصغر کہ تیرے امام نے کہا شیعو کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، اکیلا حسین رو رہا تھا اور پورا لشکر ہنس رہا نہج البلاغہ میں یہ آستینیں کھول لو مرد حضرات جہاں جہاں پہ بیٹھے ہو۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو پیغمبر صحابیوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتے تھے اور اہل بیت کو آگے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اہل بیت آگے صحابی پیچھے۔ حسین نے طریقہ بدل دیا، صحابی پہلے تمہارا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، حسین ابن علی سجدے میں ہے انصار جنت میں۔ حسین ابن علی سجدے میں ہے انصار جنت میں، یہی ایک قافلہ منزل پہ پہنچا پہلے راہبر سے۔ میں خود جی بھر کے رونا چاہتا ہوں۔ مر جانا آسان، جینا مشکل۔ حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا، اہل بیت کو بعد میں۔ ذرا سمجھنا جملے کو، حر نے ایک دفعہ اجازت مانگی، کہا بسم اللہ جاؤ حبیب خدا حافظ۔ آبس نے ایک دفعہ پوچھا، شبیب نے ایک مرتبہ پوچھا، مسلم ابن اوسجا نے ایک دفعہ پوچھا، زہیر ابن خان نے ایک مرتبہ پوچھا، نافع ابن حلال نے ایک دفعہ پوچھا، 80 دفعہ عباس آیا۔ جس طرح
سے بزدل کے لیے لڑنا مشکل ہے، بہادر کے لیے نہ لڑنا مشکل ہے۔ 80 دفعہ ایک دفعہ تو حسین نے وہ جملہ کہا جس کے بعد غازی کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بڑا سوچ سمجھ کے میں نے جملہ کہا ہے۔ سنا کہ حسین کا جملہ، غازی کے سامنے رو پڑا حسین اور مٹی پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگے عباس مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ غازی نہ جاتا اگر یہ جواب نہ ہوتا، رو کے کہتے ہیں مولا میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا۔ حسین کو معلوم تھا سارے پیاسے ہیں، جو پہلے شہید ہوگا پہلے پانی پیے گا۔ مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا، اکبر پہلے پانی پی لے حبیب پیاسا ہو۔ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا مصائب ہو جائے گا۔ جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا۔ بے شک چپ رہے لیکن سوچ صحیح، اصغر کتنا بہادر تھا۔ اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، اور محمد کے بعد گیا۔ وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا۔ وہ شور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ جتنے خوبصورت سواری پر رباب کا علی اصغر گیا ہے، ویسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ عباس اشہل پہ بیٹھ کے گیا، اکبر عقاب پر بیٹھ کے گیا، حسین سلجناح پہ بیٹھ کے گیا، اصغر حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کے اس وقت چلا جب غریب قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے زخموں سے چور چور حسین آواز آئی حل میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے۔ خیمے میں اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرایا، گٹھلیوں کے بل چلتا ہوا میدان کی جانب اصغر جانے لگا۔ حسین کو بلایا، مولا اصغر کو جھولے میں قرار نہیں ہے، اصغر کو جھولے میں قرار نہیں ہے۔ غریب نے کہا لاؤ رباب، شاید میں اسے پانی پلا کے لا سکوں۔ غریب زہرا نے 3 دن کے پیاسے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، مقتل کی جانب حسین چلے۔ غریب لشکر کے سامنے کھڑا ہوا، فرمایا تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں ہوں۔ وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، تمہارے دریا میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، 2 قطرے پانی کے علی اصغر کو دے دو۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر، بے غیرت کہتا ہے پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، اگر پانی خود اصغر مانگے ہم پھر پانی دیں گے۔ حسین نے اصغر کا ارادہ پوچھا، اصغر نے ہاں کہی۔ حسین نے تپتی ریت پہ اصغر رکھا، پھر اٹھا کے کہتے معاف کری اصغر، تیرا جسم نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، باپ کا امتحان ہے، میری صداقت کی گواہی دے۔ انہوں نے میری ماں سے گواہ مانگے تھے، آج مجھ سے گواہ مانگے ہیں، گواہی پیش کر۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہو سکے تو ماتم کر لینا۔ ادھر اصغر کو جھٹایا، ادھر فضا دروازے سے دوڑی کا مولا رباب کہہ رہی ہے اصغر سے کہنا ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے گا۔ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی ماتم کر کے
چھوٹے بچوں تو ضرور ماتم کرو، ضرور ماتم کرو. علی اصغر کی فوج. بھائی سے روکنا. نیاز سے مولا مجھے پڑھنے دے میرا بھائی، تجھے حسین کا واسطہ مجھے 2 جملے پڑھنے دے. میں تیرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک جملہ سن لے، جتنا ماتم کا پھر کم ہے. ایک جملہ مجھے پڑھنے دو. 1 منٹ ایسے زنجیر لے دو بھائی، ایسے چاقو لے لینا. 1 منٹ ساتھ والے کو دے دو. زنجیر لے مار نہیں بچا رہا آپ کا سگل. مومن کے پاس زنجیر تھی، اس نے زنجیر نکالی ہے. اب پتا چلا رباب تیر کمان کیوں ڈھونڈ رہی تھی، اس لیے تیر کمان کو رباب علی اصغر کی ماں. جسے وہ ہائے حسین کہتے. حسین کی ایسے بڑی اشرف بھائی غربت کائنات میں ہے کوئی نہیں، اور میں دارین قربان کروں. مرزا تبیر اپنے شعر میں کہتے ہیں اصغر کے لیے امام کے حکم پر زبان ہونٹ، جب میں کہوں گا تو زیارت آئے گی. میری طرف دیکھنا، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے. اصغر کے لیے امام کے حکم پر زبان ہونٹوں میں پھیرنا آسان تھا، لیکن 3 دن کی خشک زبان کو تالو سے چھڑوانا مشکل. ادھر بچے نے زبان کو ہونٹوں میں پھیرا، حسین نے پیار کر کے اصغر کو اٹھایا. عمر ساتھ کہتے حرملا حرملا تیر اٹھا کے لے آ. حرملا نے تیر اٹھایا. سید زادے جو تشریف فرما ہو، میں تمہاری دادی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غلط پڑھوں، بطول شفاعت نہ کرے. اگر سچ ہو تیرا حق ہے جتنا مرضی ماتم کر. اربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے. پہلا تیر تھا نبل، یہ لکڑی کا بنا تھا. ایک تھا بھسل، یہ ہرن کے لیے ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا موجلہ، یہ رفتار میں تیز چلتا تھا. ایک ہوتا تھا میزاب، یہ پرنالے کی طرح ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا 3 پھلوں والا، یہ متھانی کی طرح ہوتا تھا. اس کے آگے لوہے کے 3 پر تھے. اس کو چلانے کے لیے عام مرد کی جرأت نہیں تھی. بڑا بہادر کوئی ہوتا وہ گھٹنا ٹیک کر زمین پہ بیٹھ کے تیر کو کھینچتا تھا. میرے سامنے غازی کا عالم ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے عربوں کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا. اور قسمت رباب کے علی اصغر کی عالم نے حسین کے علی اصغر پر